آج ویو 360 میں اسرائیل حماس جنگ کے 17 دن، خطے کی طاقتیں اور دیگر اہم پلیئرز کیا رد عمل دے رہے ہیں، اور کیا اس رد عمل سے کسی سیاسی حل کی جانب بڑھنے کی امید کی جا سکتی ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کو آج 17 دن ہو چکے، جن میں 1400 سے زائد اسرائیلیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے جوابی حملوں میں فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق اب تک 5000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں 2000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ اس جنگ سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 15000 سے زیادہ ہے۔ دنیا کے 44 ممالک نے حماس کے اسرائیل پر حملے کی مذمت کی ہے، جس میں زیادہ تر مغربی ممالک شامل ہیں، جبکہ علاقائی طاقتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو متحدہ عرب امارات کے علاوہ کسی بھی ملک کی طرف سے کھل کر حماس کی مذمت نہیں کی گئی۔ دنیا کے کئی ممالک خصوصاً مسلم ممالک میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عالمی رد عمل اور خاص طور سے اہم طاقتوں کی طرف سے سامنے آنے والے رد عمل میں کیا اس مسئلے کے کسی سیاسی حل کی توقع ہے، اسی بات کا جائزہ لیں گے ہم آج کے شو میں۔ لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے وائس آف امریکہ کی لنڈا گریڈسٹین ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت یروشلم میں کیا صورتحال ہے۔ لنڈا، thanks for joining us. There have been media reports of US officials discouraging Israeli forces not to launch a full-scale ground offensive right now. What are the Israeli officials saying about that? Well, Israeli officials are saying that the United States is giving them complete backing and they have complete freedom of movement. That said, the tanks and the tens of thousands of soldiers have been waiting on the border of Gaza now for almost for 2 weeks. I think the United States has said that there's more chances of freeing the hostages if Israel holds off on its ground invasion. However, apparently Israeli officials are kind of losing hope. There were 2 hostages released overnight, 2 elderly women. There are about 50 hostages who are dual nationals, Americans, Canadians, Britons, and there was some reports yesterday that all 50 would be freed in some sort of a deal that Qatar is trying to mediate. But so far that hasn't happened. And I think there is a sense among the Israeli military establishment that now that some aid has gotten into Gaza, and that if they wait much longer, they will lose kind of all deterrence in terms of a ground invasion. And at least what Israeli press reports are saying is that a lot of people are expecting the ground invasion in the next 24 or 48 hours. لینا میں بتا رہی ہیں یروشلم سے کہ جس طرح سے ابھی جو کمپلیٹ بیکنگ ہے امریکہ کی طرف سے مکمل طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کو، اور یہ احساس اسرائیل کو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں ٹینک جو ہیں وہ اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں غزہ کی پٹی کے، جس کے لیے حملے کی تیاری جو کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ لیکن اس کے باوجود جو ابھی امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ جتنا یہ ڈیلے ہوگا رسپانس، شاید اس میں ہاسٹیجز کو جو اس وقت حماس کے قبضے میں ہیں ان کو چھڑانے کے چانسز زیادہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 انہوں نے بتایا کہ ہاسٹیجز جو ہیں ان کو کل رات کو ریلیز کیا گیا ہے۔ 50 کے قریب جو ہیں مزید ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس وقت قطر کے حوالے سے قطر جو بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور نیگوسیشنز کر رہا ہے، اس کی وجہ سے 50 ہاسٹیجز کے چھوٹنے کے چانسز ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ جس طرح سے اسرائیل میں ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ وہ جیسے ہی ایڈ اب پہنچنا شروع ہوئی ہے غزہ کی پٹی میں، تو شاید اب اسرائیل اپنا ڈیٹرنس جو ہے وہ لوز کر رہا ہے۔ When we talk about, Linda, when we are talking about the release of hostages, how is the reaction on these releases in Israel overall? I'm sorry, can you ask it one more time? I just wanted to know, after the release of the hostages, how is the reaction in US now, in Israel now, in fact? So, the hostages, I think, is the number one issue for a lot of Israelis. Israel's a very small country. Fewer than 10 million people. Everybody knows somebody who either has been killed or taken hostage, including myself. I mean, friends of mine, Rachel and John Goldberg Poland, their son Herb.
لینڈا سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، لیکن جس طرح سے وہ بتا رہی تھیں کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان کے پاس اسرائیل جو ہے وہ ہاسٹیجز کے حوالے سے جو فیملیز ہیں اسرائیل کی، سب سے زیادہ خاندان اسی حوالے سے ان کو کنسرن ہے کہ وہ ہاسٹیجز کو کسی طرح سے واپس لا سکیں. لینڈا, you're back online. You were telling us about the feeling and kind of reaction within Israel on the hostages. So I said that everybody knows somebody who is being held hostage. It's people's, people really look at the hostages as the number one issue for them. And they care very, very deeply about this. So far, a total of 4 hostages have been released, a mother and daughter over the weekend on Friday who do not live in Israel, who were visiting, and then these 2 elderly women. So I think, on one hand, it gives Israelis hope that the hostages are still alive and that maybe they will be released. On the other hand, they're growing increasingly frustrated that it's now been 18 days and there hasn't been more movement on this issue. لینڈا میں بتا رہی ہیں کہ جس طرح سے ہر ایک اسرائیل میں کنسرنڈ ہے اس حوالے سے، 4 جو کہ ہاسٹیجز کو ریلیز کیا گیا، 2 ایلڈری خواتین تھیں، بزرگ خواتین تھیں جن کو ریلیز کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید یہ بھی جاگی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہاسٹیجز کی کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور ان کے ریکوری کے یا ان کے چھڑانے کے چانسز ہیں. لینڈا, thanks a lot. You were updating us from Jerusalem, how exactly the things are on the ground over there. Thank you. Thank you. جب تک ہم جس طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل عالمی برادری کی طرف سے جو سپورٹ مل رہی ہے اسرائیل کو، فرانس کے صدر اس وقت اسرائیل کے دورے پر ہیں. اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اسرائیل سمیت علاقائی طاقتوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں، جبکہ امریکی صدر بھی اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے اسرائیل کے دورے کے بعد سعودی عرب کا دورہ بھی کیا. ماہرین سمجھتے ہیں کہ عالمی رہنماؤں کے اسرائیل کے دوروں کی وجہ سے اب تک اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ نہیں کیا ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صدر بائیڈن، کینیڈا، برطانیہ اور اٹلی کے وزرائے اعظم، فرانسیسی صدر اور جرمن چانسلر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ پر بیانات دیے ہیں. ان رہنماؤں کی طرف سے اسرائیل کے لیے اپنی حمایت اور دہشت گردی کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کا اعادہ کیا اور شہریوں کے تحفظ سمیت انسانیت کے بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر زور دیا. ہم اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ یہودیوں کے خلاف سب سے بڑے حملوں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے. اس کی بہت زیادہ مذمت کی جانی چاہیے اور ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں معصوم فلسطینیوں کے مارے جانے پر بھی غور کرنا ہوگا اور وہ بھی حماس کے متاثرین میں شامل ہیں. لہٰذا ہمیں مارے جانے والے ہر شہری کے لیے بالکل ایک جیسی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے. بین الاقوامی برادری کے طور پر ہمارا یہ فرض ہے کہ ایک بامقصد سیاسی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں، جو ہمیں 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ایک منصفانہ اور پائیدار امن کی طرف لے جا سکے. مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر ایک محفوظ مستقبل کا واحد راستہ اس عقیدے کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی یکساں قیمتی ہے اور اس کا اختتام 2 ریاستوں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان زمین اور امن کے اشتراک پر ہوتا ہے. دریا سے سمندر تک اس کا وقت اب ہے. ہم انسانی بحران کو کم کرنے کے لیے سنجیدہ اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. غزہ میں مصائب کو روکنے کے لیے، زخمیوں کے انخلاء اور طبی امداد کی ترسیل کو ممکن بنانے کے لیے راہداریوں کی تشکیل کی ضرورت ہے. برطانوی حکومت کا تجزیہ ہے کہ ہسپتال میں دھماکہ ممکنہ طور پر غزہ کے اندر سے اسرائیل کی طرف داغے گئے میزائل یا اس کے کسی حصے کی وجہ سے ہوا تھا. اس واقعے کی غلط رپورٹنگ نے خطے کے علاوہ امریکی سفارتی کوششوں اور برطانیہ میں اس حوالے سے کشیدگی پر منفی اثرات مرتب کیے. ہم نے پہلے ہی لمحے سے بین الاقوامی قانون کے مطابق اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کی اور ہم نے حماس اور فلسطینی عوام کے درمیان بہت واضح فرق رکھا ہے. ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو اس میں بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، لیکن آپ ہماری حمایت اور مدد پر بھروسہ کر سکتے ہیں. 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں انسانی بحران شدید ہو رہا ہے. ایسے میں مصر ابھی تک اسرائیلی بمباری سے جان بچا کر نکلنے والے فلسطینیوں کے لیے اپنی سرحد کھولنے سے انکار کر رہا ہے. مصر کی اس پالیسی کی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
ہزاروں ٹن امداد کو کئی دنوں کی کوششوں کے بعد مصر کی سرحد سے بالآخر غزہ کے اندر جانے کی اجازت مل گئی. تاہم غزہ کی پٹی کے شہری اسرائیل پر حماس کے حملے اور اسرائیلی فوج کے رد عمل کی قیمت ادا کر رہے ہیں. مصر نے ابھی تک فلسطینیوں کو غزہ سے فرار ہو کر جزیرہ نما سینا کے نسبتاً محفوظ علاقے میں جانے کے لیے سرحد عبور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. غزہ کی پٹی سے فلسطینی شہریوں کی جزیرہ نما سینا منتقلی کا سادہ سا مطلب ہے کہ ہم مزاحمت اور لڑنے کے آئیڈیا کو غزہ کی پٹی سے سینا منتقل کر رہے ہیں، لہٰذا سینا اسرائیل کے خلاف حملہ کرنے کی بیس بن جائے گا. اسرائیل کے ساتھ ماضی کے تنازعات میں لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی سرزمین سے نقل مکانی کی. بہت سے لوگوں کو کبھی واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی. کاؤنسل فار عرب برٹش انڈرسٹینڈنگ کے تجزیہ کار کرس ڈوئل کا کہنا ہے کہ مصر اور زیادہ تر عرب دنیا فلسطینیوں کے ایک بار پھر غزہ سے دربدر ہونے کے نتائج سے خوفزدہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ سینا کی خیمہ بستی میں لاکھوں فلسطینیوں کی میزبانی اس پر آن پڑے، واقعتاً اسرائیل کے دائیں بازو کے واضح ایجنڈے کے ساتھ کہ یہی مستقل حل بن جائے. فلسطینی اور مصری اس سے واقف ہیں، خوفزدہ ہیں کہ 1948 اور 1967 میں جو کچھ ہوا وہ جب خوف کے مارے بھاگے یا نکالے گئے وہی ان کے ساتھ دوبارہ ہوگا. وہ دوسرے نکبہ یعنی تباہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. عرب دنیا کے کئی شہروں کی طرح مصری بھی غزہ پر اسرائیل کی بمباری کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ہم مصر میں اس وقت حالات پر بہت غصہ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا وہ اس لمحے کسی طور بھی اسرائیلی کارروائیوں کی حمایت کرتے نظر آنے سے محتاط رہیں گے، حالانکہ آپس میں وہ حماس پر بھی بہت تنقید کرتے ہیں. مصر کے صدر نے 2013 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تھا. اس میں جمہوری طور پر منتخب اخوان المسلمون کی حکومت کو بے دخل کر دیا گیا تھا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حماس اخوان المسلمون کی شاخ ہے. جتنا زیادہ ہم عام فلسطینی شہریوں کی اموات دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، اور یہ مصر کی سیاسی صورتحال کو حقیقتاً بھڑکا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جنگ بندی اور فوری طور پر ثالثی کرنا مصر کے مفاد میں ہے. جبکہ مصر حماس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، وہ اسرائیل سے بھی بات کر سکتا ہے. گزشتہ 10-11 سالوں سے اسرائیل اور مصر کے درمیان کافی مفاہمت پائی جاتی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے لیے وہ ایک آسان پڑوسی ہے، کیونکہ متبادل کیا ہے؟ اخوان المسلمون. یہ یقینی طور پر ایسی چیز نہیں ہے جسے اسرائیل پسند کرے گا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیل کسی علاقائی طاقت کی جانب سے ثالثی کی مدد لینے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ غزہ کی پٹی میں حماس کا خاتمہ چاہتا ہے. ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ. اسرائیل اور حماس کے درمیان چلنے والی جنگ پر بھارت میں رہنے والی یہودی کمیونٹی کیا سوچتی ہے اور ان پر اس سب کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ وائس آف امریکہ کے انشون آپٹے نے ایشیا پیسیفک انسٹیٹیوٹ امریکن جوش کمیٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نسیم روبن سے جاننے کی کوشش کی کہ بھارت میں رہنے والے یہودیوں اور اسرائیل میں رہنے والے بھارتی یہودیوں پر اس جنگ کا کیا اثر پڑا ہے. بھارت سے تعلق رکھنے والے 90,000 سے زیادہ یہودی اسرائیل میں پچھلے 60 سال سے رہ رہے ہیں. ان کے علاوہ 30,000 سے زیادہ بھارتی وہاں پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. ان میں زیادہ تر صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں. دوسرے اسرائیلی شہریوں کی طرح ان پر بھی سرحد پار سے لگاتار راکٹ فائر کا اثر ہوا ہے. ان کے کاروبار اور خاندان پر اثر ہوا ہے. ایک بھارتی یہودی سپاہی اور موسس حماس کے حملوں میں ماری بھی گئی ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ گولہ باری میں اس کی موت ہوئی. ساتھ ہی کئی بھارتی یہودیوں کو اسرائیلی فوج میں ریزروسٹ ڈیوٹی کے لیے بھی بلایا گیا ہے. ایشیا پیسیفک میں مختلف ممالک کی حکومتوں اور ان کی پبلک کی جانب سے جو ری ایکشن آیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بھارت سے شروع کریں تو بھارت ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کے ذریعے 7 اکتوبر کو یعنی حملوں کے دن ہی اسرائیل کو سپورٹ کیا اور حماس کی مذمت کی. انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے بھی بات کی.
ایشیا پیسیفک کے زیادہ تر ممالک نے حماس کے حملوں کی مذمت کی ہے، ساتھ ہی ہوسٹیجز کی بحفاظت واپسی کی دعا کی ہے اور اپیل کی ہے کہ غزہ میں شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ملیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان جیسے کچھ ممالک کو چھوڑ کر باقی سبھی نے ان حملوں پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ have expressed their anguish at these attacks and support for Israel and the Jewish people. But Israeli actions have also faced wide-ranging. لیکن اسرائیلی اقدامات خاص کر غازہ کی ناکہ بندی اور شہریوں کی اموات پر اسرائیل کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ تو اسرائیل یہ کیسے یقینی بنائے کہ اسے غیر مسلم ممالک کے ساتھ ہی مسلمان میجورٹی ممالک اور عرب دنیا سے بھی سپورٹ ملے اینڈ عرب اسٹیٹس؟ Israel has no choice. اسرائیل کے پاس غزہ میں گھس کر حماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ حماس کی جانب سے بے دردی سے کیے گئے حملے یہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کا دوسرا روپ ہے، اور جس طرح ہم نے ISIS کا خاتمہ کیا اسی طرح حماس کا خاتمہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ اس دوران فلسطینی سویلین آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں انہیں حماس جیسے دہشت گرد گروپوں کی بجائے کوئی بہتر سیاسی لیڈرشپ ملے۔ آپ نے ذکر کیا عرب ورلڈ کا، تو آپ دیکھیے کہ ان میں سے کئی ممالک جیسے سعودی عربیہ، عمان اور بحرین امریکہ کے اتحادی ہیں۔ شاید وہ یہ بات کھل کر نہ کہیں، لیکن حماس کے حملوں سے ان میں بھی ڈر پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس حملے کے ذریعے پہلی بار ایران نے یہ دکھایا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایک بھارتی یہودی ہونے کی حیثیت سے اس کانفلکٹ کے حل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ Present conflict اس وقت جاری کانفلکٹ کا حل یہی ہے کہ اسرائیل کو سیکیورٹی کی گارنٹی ملے اور فلسطینی عوام کے لیے اپنا ایک ملک ہو۔ ہم ایسی پہلی یہودی تنظیم ہیں جس نے ٹو اسٹیٹ سولوشن کی حمایت کی تھی، لیکن جب تک ایک دہشت گرد آپ کے پڑوس میں ہو تب تک دو ریاستی حل ممکن نہیں ہو پائے گا۔ 2005 میں اسرائیل غزہ سے پوری طرح سے باہر نکلا۔ امید کی جا رہی تھی کہ غزہ سنگاپور یا ہانگ کانگ کی طرح مینوفیکچرنگ یا ایگریکلچر ایکسپورٹ کا سینٹر بنے گا، لیکن بدلے میں اسرائیل کو حماس جیسی ایک دہشت گرد تنظیم ملی جس نے فلسطینین اتھارٹی کے آفیشلز کا خاتمہ کرتے ہوئے غزہ پر زبردستی اپنا قبضہ جمایا۔ یہ نہیں چلے گا۔ کسی بھی ٹو اسٹیٹ سولوشنز کے لیے سیکیورٹی کی گارنٹی ضروری ہے، اس کے بغیر ٹو اسٹیٹ سولوشنز ممکن نہیں ہے۔ for a future two-state solution, there has to be security. Without security, nothing is possible. عالمی برادری کی طرف سے اس جنگ میں جس طرح کا رد عمل آیا ہے، کیا وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کافی ہے؟ نیو لائنز انسٹیٹیوٹ سے کارن بخاری ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کارن، کس طرح دیکھتے ہیں آپ عالمی برادری کے رد عمل کو؟ مغرب تو تقریباً مکمل طور پر اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہے۔ جی دیکھیں، مسئلہ یہی ہے نا کہ فریقین کون ہے، اور اب اسرائیل نے جوابی کارروائی کرنی ہے تو وہ دو فریقین ہیں، تو اس میں تو چوائس صاف جو ہے وہ ہے ہی نہیں نا۔ اس میں تو آپ کو اسرائیل کا ہی ساتھ دینا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہے بڑے سالوں سے، اور وہ زبردستی جو ہے وہ اس جو فلسطینی حق خود سیلف ڈٹرمنیشن کا جو موومنٹ ہے اس کو ہائی جیک کیے ہوئے ہے۔ تو اس میں اب جو ہے مطلب بیچ میں جو فلسطینی عوام ہے وہ پس رہی ہے، کیونکہ جنگ جو ہے ایک طرف سے کی جا رہی ہے حماس کی جانب سے، جو فلسطینیوں کو سچ ریپرزینٹ نہیں کرتی، کیونکہ فلسطینی ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ان کا المیہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کی جو سٹرگل ہے کہ اپنی ایک ریاست ہو، ان کی ڈگنیٹی ہو، ان کا ملک ہو، اس کاز کو تو کوئی آگے لے کے نہیں چل رہا نا، نہ ہی وہ پیلسٹینین اتھارٹی جو بیسکلی جو ہے کرپٹ ہے اور ڈیوائیڈڈ ہے، اور نہ ہی جو ہے حماس کا اپنا ایجنڈا ہے، ایران کے ساتھ اس کا الحاق ہے۔ تو علاقائی طاقتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف ابوظہبی کی طرف سے حماس کی مذمت کی گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے ممالک اپنے عوام کے رد عمل کے خطرے کی وجہ سے اور اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آ رہے کسی ایک فریق کے حق میں؟ جی بالکل، یہ بلکہ آئی تھنک کہ اس جو لیٹسٹ جو کرائسس ہے اس کی سب سے بڑی جو سگنیفیکنٹ آؤٹ کم ہے وہ یہی ہے کہ گزشتہ جنگوں کے اندر جو غزہ کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے یا تو خاموشی دیکھی ہے عرب ممالک کی طرف سے، یا حماس کی جو ہے مذمت دیکھی ہے،
لیکن اب چونکہ جو فلسطینی سویلین جانوں کا نقصان کا جو خطرہ ہے، جو اندیشہ ہے، جو لاوا پھٹنے کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے عرب ممالک ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی ٹیون بھی بدلی ہوئی ہے اور وہ بیسکلی یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جارڈن جو ہے وہ آلریڈی 50% جو ہے کہ لگ بھگ ان کی جو آبادی ہے وہ فلسطینی نژاد کی ہے. تو اگر جو ہے یہ چیز پھیل جاتی ہے اور ویسٹ بینک سے مزید ریفیوجیز اردن میں آتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے. سملر سچویشن ہے غزہ کی پٹی کو لے کر کہ جہاں مطلب ویسٹ بینک میں تو ہوگا، غزہ میں تو آلریڈی آپریشن کی تیاریاں ہیں، اور اس سے جو ریفیوجیز ہیں وہ بیسکلی ایجپٹ کی جانب آئیں گے، تو ایجپشن حکومت بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مہمے کا شکار ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے ریجنل، جس کا کوئی حل نہیں ہے، اور تمام ریاستیں جو ہیں وہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی پرسوٹ میں لگی ہوئی ہیں. تو امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ اس کو اگر فوجی طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے تو وہ اس سے گریز نہیں کرے گا، کیا جنگ کے خطے میں پھیلنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں رسکس تو ہیں نا، کیونکہ ابھی ان نون ہے، ابھی یہ نہیں پتا کہ ایران جو ہے کیا اس آگ کو مزید بڑھائے گا اور وہ حزب اللہ کے تھرو دوسرا. تو ایسے اسنا میں امریکہ کا یہ اشارہ کرنا کہ دیکھیں اگر اس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو وہ کرے گا، کیونکہ جو ہے مطلب ظاہر ہے کوئی یہ نہیں چاہ رہا، امریکہ نہیں چاہ رہا کہ بھائی وہ طاقت استعمال کرے، لیکن دوسری سائڈ کو آپ کیسے ڈیٹر کریں گے؟ یہی کہ روس اور چین کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چین اس جنگ کو روکنے میں کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک جنگ روکنے کی جو ہے نا پوزیشن میں ہے، لیکن اس کرائسس کو وہ اپنے لیے ایکسپلوئٹ کرنے کی جو ہے نا پوزیشن میں ضرور ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ چین کا تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی اثر و رسوخ ہے. روس کا اثر و رسوخ البتہ ضرور ہے، ایران کے ساتھ شام کے اندر جو ہے اس کا اثر و رسوخ ہے. تو روس کی جانب سے یہ بات ہو سکتی ہے، امریکہ کو پیشکش میں سمجھتا ہوں اگر ابھی تک نہیں آئی تو آئے گی ضرور، کہ بھائی اگر آپ جو ہے یوکرین میں ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے اس جنگ کو پھیلنے سے. ہم ایران سے بات کریں گے، حماس سے بات کریں گے، لیکن صرف روس کا چینل تو نہیں استعمال ہو رہا نا، قطر کا چینل بھی استعمال ہو رہا ہے، ترکی کا چینل بھی استعمال ہو رہا ہے، امریکہ کے خود سے بیک چینلز ہیں ایران کے ساتھ. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی ڈپلومیٹک سچویشن ہے. لیکن سعودی جو ہیں، سعودی ترک حکومت فار ایگزامپل، مصر، اردن، یہ سب ریجنل پلیئرز جو ہیں، قطر بھی اس میں اگر ہم شامل کرتے ہیں، تو یہ کس کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اردن اور ایجپٹ تو اس طوفان سے کی زد سے نکلنے کے چکر، کیونکہ ان کے پاس جو ہے اس طریقے کا اثر و رسوخ نہیں ہے، کمزور ریاستیں ہیں. مصر جو ہے اس کا پورا فائنینشیل انحصار سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر. اردن کا بھی لگ بھگ یہی حال ہے. ہاں ترکی جو ہے اس کا بھی جو ہے اس وقت اکانومی ویک ہے اور اس کا بھی انحصار خلیجی ممالک پہ ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اردن اور مصر کا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا الٹیمیٹلی کیا کردار ادا کر پائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایک ملک ہے، آئی تھنک ایوری بڈی جو ہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کردار ہے، اور وہ سب مل کر جو ہے کوئی حل کا راستہ اگر نکلتا ہے تو وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاور ایوری ہیز اے لٹل پیس آف دی ایکشن. بہت بہت شکریہ کامل بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جو اس وقت سچویشن ہے اس جنگ کے بعد اس کا ہم جائزہ لے رہے تھے، اس پہ تجزیہ آپ سے لے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.